الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا درس ہے وضو کے احکام اور مسائل۔ چونکہ فقہ کے درس میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں اور جو سابقہ درس تھا وہ طہارت اور پانی کے مسائل سے متعلق تھا۔ آج کا جو درس ہے وہ وضو کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے، اور یہ جو دروس ہوتے ہیں یہ دروس کافی اہم اور کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں ایک ایک جملہ آپ کے کام کا ہے، یعنی ایک ایک بات، وہ تقریر نہیں ہے جو اسٹیج پر ہو اللہ شور ہنگامہ کرتے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ وہ چیز نہیں۔ یہ عبادت سے متعلق مسائل ہیں، ایک ایک جملہ آپ کی زندگی میں کام آنے والا ہے، اس لیے خاموش مزاجی کے ساتھ اور انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم آپ کے سامنے 8 قسم کے مسائل بیان کریں گے، اور پہلا مسئلہ آپ کے سامنے ہم وضو کی تعریف اور اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو لفظ جو ہے واو زاد واو کو پیش پڑھیں گے وضو، اور ایک اسی طرح سے لفظ آتا ہے وضو، واو کو زبر کے ساتھ، وضو اور وضو۔ جب وضو پڑھیں گے تو جو عمل ہوتا ہے وضو کرنے والا، نظافت والا، وہ مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر سیم وہی معاملہ ہے جو آپ نے طہور اور طہور میں پڑھا تھا۔ طہور نظافت کو کہتے ہیں، اور طہور اس پانی کو کہتے ہیں جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں پر وضو میں بھی وہ عمل ہے جو حدث کو زائل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وضو واو کو پیش کے ساتھ، اور واو کو جب زبر دیں گے تو وہ پانی ہوتا ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں، وضو سے وضو کرتے ہیں، زبر اور پیش سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ تو وضو کہتے ہیں صفائی کو، حسن کو، صفائی ستھرائی کو۔ اور وضو کا شرعی معنی، وضو کا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے کہ شریعت نے وضو کرنے کا جو مخصوص طریقہ ہمیں دیا ہے، اس طریقے پر جسم کے 4 اعضاء کو، یعنی 4 اعضائے وضو، جن میں چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، سر ہے اور دونوں پیر ہیں، ان پر پانی کا استعمال کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت اور فرما برداری کی نیت سے، یہ ہے وضو کی اصطلاحی اور شرعی تعریف۔ یعنی شریعت نے جو وضو کرنے کا ہمیں مخصوص طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر 4 اعضائے وضو، 4 اعضائے وضو میں کیا کیا ہے؟ چہرہ ہے، دونوں ہاتھ، سر ہے اور دونوں پیر ٹخنوں تک، یہ 4 اعضائے وضو پر پانی استعمال کرنا اللہ کے تقرب اور اس کی فرما برداری کی نیت سے، یہ ہے وضو کی اصطلاحی اور شرعی تعریف۔ وضو کا حکم کیا ہے؟ وضو کا حکم ہے کہ اس شخص پر وضو کرنا واجب ہے جو آدمی نماز پڑھنا چاہے یا نماز جیسا کوئی عمل انجام دینا چاہے۔ وضو کس پر واجب ہے؟ جو نماز پڑھنا چاہے یا نماز کے حکم میں جو عمل آتا ہے وہ عمل انجام دینا چاہتا ہو تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ نماز کے لیے تو ہے ہی، نماز جیسا کوئی عمل، جیسے طواف ہے، آپ طواف کرنا چاہیں تو اس کے لیے وضو شرط ہے، وضو کرنا واجب ہے۔ اور یہ پہلا مسئلہ تھا۔ وضو سے متعلق دوسرا مسئلہ ہے وضو، ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ وضو واجب ہے اس شخص پر جو نماز پڑھنا چاہے یا نماز جیسا کوئی عمل انجام دینا چاہے۔ تو وضو کے وجوب کی دلیل آپ جانیں گے، جیسے ہم بتا رہے ہیں وضو کرنا واجب ہے ایسے شخص پر، اس کے وجوب کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ وضو کرنا واجب ہے، اور کس پر وضو کرنا واجب ہے، اور کب وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے وجوب کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، کہنیوں سمیت دھلو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھلو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک یا ٹخنوں سمیت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا،
جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو لازماً وضو کرو. آرڈر دے رہا اللہ تعالیٰ. جہاں پر امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے قرآن و حدیث میں وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ عمل واجب ہوتا ہے. جب اللہ حکم دے یہ کام کرو یا رسول حکم دے یہ کام کرو، ایسے کرو، تو وہ کرنے کا جہاں آرڈر ہوتا ہے، امر کا استعمال ہوتا ہے، وہ وجوب کے معنی میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی بھی نماز بغیر پاکیزگی کے، بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی ہے. تو یہ دلیل ہے قرآن اور حدیث کی، جس بنیاد پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. وضو کس پر واجب ہے یا کن لوگوں پر واجب ہے؟ وضو کرنا ہر بالغ عاقل مسلمان پر واجب ہے جو نماز پڑھنا چاہے یا نماز جیسا کوئی عمل انجام دینا چاہے، جیسے طواف. تو ایسے شخص پر وضو کرنا واجب ہے. اور وضو کب واجب ہوتا ہے؟ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس وقت وضو کرنا واجب ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا نماز جیسا کوئی عمل ہو اس عمل کو انجام دینے کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو. جیسے طواف جس وقت بھی کریں اس وقت وضو کرنا واجب ہوتا ہے، وہ کسی خاص وقت سے وضو واجب نہیں ہے، کسی وقت سے جو ہے وضو کرنا مشروط نہیں ہے. نماز کے لیے تو شرط ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو تو نماز پڑھنے کے لیے نماز کے وقت جو ہے وضو کریں گے، لیکن طواف جس وقت کرنا ہو آدمی تو اس وقت وضو کرے اور طواف کرے. تیسرا مسئلہ جو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، وضو کی شرطیں، یعنی وضو کرنے کے لیے کون کون سی شرطیں پائی جانی چاہیے یا کس شرط کی بنیاد پر ہمارا وضو صحیح ہوگا. اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو وضو درست نہیں مانا جائے گا. اہل علم نے اس سلسلے میں شرائط بیان کیے ہیں، شرطیں پائی جائیں گی تو ہمارا وضو صحیح ہوگا، درست ہوگا. اور اگر ان میں سے کوئی شرط وضو کے وقت نہیں پائی جاتی ہے تو وضو ہمارا درست نہیں کہلائے گا. کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پر اسلام، دوسرے نمبر پر عقل، تیسرے نمبر پر تمیز. کتاب والے نے، صاحب کتاب نے تینوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، اسلام، عقل اور تمیز کو. دراصل یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. مسلمان ہونا ضروری ہے وضو کے لیے، اسی طرح سے عقل مند ہونا ضروری ہے وضو کے لیے، اسی طریقے سے تمیز والا ہونا ضروری ہے وضو کے درست ہونے کے لیے. اگر مسلمان نہیں ہے وضو نہیں ہوگا. اگر عاقل نہیں ہے، عاقل کا مطلب ہوش و حواس والا، عقل ہو، شعور ہو، جنون اس کے اندر نہ ہو، عقل ہو، شعور ہو، تب جا کر کے وضو درست ہوگا. اور تمیز کا بھی ہونا ضروری ہے، شرط ہے. تمیز نہ ہو، تمیز کا مطلب چھوٹا بچہ نہ ہو جس کو تمیز نہ ہو، پاکی ناپاکی یا وضو کرنے کی تمیز نہ ہو. نہیں، بچہ باشعور ہو، شعور اس کے اندر ہو، تب جا کر کے اس کا وضو معتبر ہوگا. تو یہ تین الگ الگ شرطیں، اسلام کا ہونا، عقل کا ہونا اور تمیز کا ہونا، یہ تین شرطیں. چوتھی شرط ہے کہ وضو کرتے وقت حدث کو زائل کرنے کی نیت ہم کریں گے. جب ہم وضو کریں گے تو حدث کو زائل کرنے کی نیت کریں گے. حدث اور خبث آپ کو بتا چکے ہیں پچھلے درس میں. حدث کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے ہے. کبھی پورے جسم سے متعلق ہوتا ہے، کبھی اعضائے وضو سے ہوتا ہے. جب پورے جسم سے متعلق حدث ہو تو اس وقت کیا کریں گے؟ غسل کریں گے. اور جب اعضائے وضو سے متعلق حدث ہو تو اس وقت کیا کریں گے؟ وضو کریں گے. وضو کے لیے پانی ضروری ہے اور پانی نہ ملے تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ تیمم کریں گے. تو حدث کو جب ہم زائل کریں، وضو سے پہلے حدث کو زائل کرنے کی ہم نیت کریں گے. جب وضو کریں گے تو حدث کو زائل کرنے کی ہم نیت کریں گے. ایک آدمی ہے وضو کر رہا ہے ریفریش ہونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، بدن تازہ کرنے کے لیے، یا یوں ہی جو ہے اس کو لگ رہا تھا میرا ہاتھ پیر گندا ہے دھلنے کے لیے، تو یہ وضو کے لیے نیت نہیں ہوئی. عبادت کی نیت سے اور حدث زائل کرنے کی نیت سے آپ وضو کریں گے. یہ تیسری شرط ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جب آپ نیت وضو میں کریں گے تو کیسی نیت کریں گے؟ طہارت حاصل کرنے کی، حدث زائل کرنے کی، عبادت کی نیت سے یہ نیت کریں گے. اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نیت کرنے کے لیے زبان سے الفاظ کا استعمال کرنا یا زبان سے بول کر کچھ کہنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نیت زبان سے بول کر کریں. نیت کا تعلق دل سے ہے
اور نیت کی جگہ دل ہے. دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے. آپ دل میں ارادہ کر رہے ہیں کہ میں عبادت کی نیت سے حدث کو زائل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں, یہ نیت آپ کی کافی ہے. اور جب بندہ ایک کام کرنے کے لیے جاتا ہے یا کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے, اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, اسی خیال کا نام نیت ہے. تو اس وقت خیال ہم کریں گے عبادت کی نیت سے, نہ کہ ہم صفائی ستھرائی یا ریفریش ہونے کی نیت سے. غسل بھی کرتے ہیں, اگر طہارت والا غسل ہو تو پاکیزگی اور طہارت کی نیت ہم کریں گے. تو یہ ایک تیسری شرط تھی. چوتھی شرط ہے وضو کے لیے, چوتھی شرط تھی. پانچویں شرط ہے مائع طہور کا پایا جانا. مائع طہور کیا ہے؟ وہ پانی جو طاہر ہے اور مطہر بھی ہے, پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اسے مائع طہور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مائع طہور کا ہونا بھی وضو کے لیے شرط ہے. پانچویں شرط ہے مائع طہور ہونا ضروری ہے. اگر پانی مائع طہور نہ ہو تو وضو درست نہیں ہوگا. جیسے پانی میں اگر نجاست گر گئی ہو اور پانی جو ہے نجاست گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا ہو تو اس سے ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یا پانی کے علاوہ کوئی دوسرا لکوڈ ہو جس کو ہم نے بتایا مائع, جیسے پیٹرول ہے یا اسی طریقے سے جوس ہے, یا آپ جو ہے کوئی جو ہے لیمو کا رس لے لیں, کچھ بھی لے لیں جو پانی کے علاوہ ہے, تو اس سے آدمی وضو نہیں کر سکتا ہے. لازماً وضو پانی سے ہونا چاہیے, اور وہ پانی جو پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو, ایسے پانی سے ہم وضو کریں گے. پانچویں شرط ہو گئی. چھٹی شرط یہ ہے کہ وضو کے وقت ضروری ہے کہ جو ہمارے اعضائے وضو ہیں, اگر اس پر کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا بھی ضروری ہے. اعضائے وضو کو ذہن میں رکھیں. جب آپ اعضائے وضو سنیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 4 قسم کے اعضاء کو دھلنے کا نام اعضائے وضو ہے, جن میں چہرہ ہے, دونوں ہاتھ ہے, سر ہے اور دونوں پیر, یہ اعضائے وضو ہے. ٹھیک ہے, تو اعضائے وضو پر کسی جگہ پر کوئی رکاوٹ ہو, اس رکاوٹ کی وجہ سے پانی جلد تک نہ پہنچ سکتا ہو, تو وضو کرنے سے پہلے اس چیز کو ہٹا دینا, اس رکاوٹ کو دور کر دینا ضروری ہے. جیسے ہاتھ پر گوند لگا ہو, یا چہرے پر یا پیر پر موم بتی گر گیا ہو, یا اسی طریقے سے پینٹ لگا ہوا ہو, یا عورتوں کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوتی ہے, نیل پالش لگی ہوئی ہو ہاتھ میں یا پیر میں, تو وضو سے پہلے ان رکاوٹوں کو دور کر لینا ضروری ہے. کوئی بھائی پینٹ کا کام کر رہا ہو تو وضو کرنے سے پہلے اگر ہاتھ وغیرہ پہ اعضائے وضو پہ کہیں پر پینٹ لگا ہوا ہے, اس کو کھرچ دینا ضروری ہے تاکہ پانی جلد تک پہنچے, تبھی جا کر وضو ہوگا. اگر اس کو کھرچے نہیں ہے, پانی جو ہے تمام جگہ پر, اعضائے وضو میں تمام جگہ پر پانی نہیں پہنچا ہے, تو وضو درست نہیں ہوگا. تو اس کے لیے جو وضو میں پانی کے لیے کہیں رکاوٹ آ رہا ہے, کہیں جو ہے جلد تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے, اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے. چھٹی شرط تھی. اور ساتویں چیز ہے وضو سے پہلے اگر آدمی قضائے حاجت کیا ہے تو وہ یا تو استنجا کر لے یا استجمار کر لے. استنجا کرے یا استجمار کرے, یعنی وضو سے پہلے قضائے حاجت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر بندہ وضو سے پہلے قضائے حاجت گیا ہے تو استنجا کرنا یا استجمار کرنا ضروری ہے. ایسے ہی نہیں کہ پیشاب کیا اور آ کر کے وضو کرنے لگا, نہیں. استنجا کرنا یا استجمار کرنا, اگر پانی نہ ہو تو پتھر سے صفائی کرنا ضروری. استنجا کہتے ہیں پانی سے نجاست دور کرنا, اور استجمار کہتے ہیں پتھر سے نجاست دور کرنا. جب پانی ملے تو پانی سے استنجا کریں گے, کہیں پانی دستیاب نہ ہو تو پتھر کا استعمال کر کے ہم صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں, نجاست دور کر سکتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ پاک مٹی سے ہم استنجا کر سکتے ہیں, پاک ڈھیلے سے. اور جب پاک ڈھیلے کا استعمال کریں گے نجاست دور کرنے کے لیے تو کم از کم 3 ڈھیلا ہونا ضروری ہے. 3 ڈھیلا ہونا ضروری ہے, وہ گوبر نہیں ہو اور وہ ہڈی نہیں ہو. ان دونوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے پاک مٹی سے کر سکتے ہیں. آج کل ٹیشو ہے تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی پاک کپڑا ہے تو اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن گوبر, ہڈی اور کوئلے کو بھی کوئلے سے بھی منع کیا گیا ہے. ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد میں 39 نمبر کی حدیث ہے. جنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے.
جنوں کی جماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی. جنوں کا ایک وفد آیا اور جنوں کے اس وفد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنی امت کو کوئلے سے منع کیجئے اور ہڈی سے منع کیجئے اور لید سے گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیجئے. ان 3 چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں سے منع کیا اپنی امت کو, اور یہ بھی کہا اس وفد نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے روزی رکھا ہے. روزی کیسے ہے؟ دیگر احادیث کے سامنے رکھتے ہوئے روزی ایسے ہے کہ ہڈی جو ہے جنوں کی خوراک ہے اور گوبر جو ہے جنات کے جانوروں کی خوراک ہے, اور کوئلے کے ذریعے جنات لوگ یا تو روشنی کرتے ہیں یا پھر اس پر کھانا پکاتے ہیں. تو ان کے یہاں بھی سواریاں پائی جاتی ہیں, یہ لوگ بھی بناتے کھاتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ ادھم مچاتے دنیا میں ادھر ادھر, ان کے بھی کام ہیں, ان کے بھی جانور ہیں, یہ لوگ بھی کچھ کام کرتے ہیں. فضول نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو آ کر کے ڈسٹرب کرے. ہم لوگ جنات سے ڈرتے ہیں, پکڑ لیا, گھیر لیا, مار رہا ہے, ستا رہا ہے. ان کو بھی کام ہے, بہت سارا کام ہے. تو بہرکیف استنجا میں 3 پتھروں کا ہونا ضروری ہے. تو استجمار کہتے ہیں پتھر سے استنجا کرنا, اور استنجا کہتے ہیں پانی سے استنجا کرنا. تو اگر آدمی وضو سے پہلے قضائے حاجت کیا ہے تو یا تو استنجا کر لے یا استجمار کر لے. 8ویں شرط ہے موالات. وضو کرتے ہوئے موالات ضروری ہے. موالات کا مطلب پائے در پہ اعضائے وضو کو دھلنا. پائے در پہ یعنی لیٹ نہیں کرنا. ہاتھ دھلے ہیں تو فوراً چہرہ دھلیں گے, چہرہ دھل لیے ہیں فوراً ہاتھ دھلیں گے, ہاتھ دھل لیے ہیں فوراً مسح کریں گے, مسح کر لیے ہیں تو پیر دھلیں گے. اس میں لیٹ نہیں کریں گے. کچھ لوگ لیٹ کرتے ہیں کہ ہاتھ دھلے ہیں تب تک ہاتھ خشک ہو گیا, پھر اس کے بعد چہرہ دھل رہے ہیں, پھر اس کے بعد سر کا مسح کر رہے ہیں. اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. وضو میں موالات ضروری ہے. موالات کہتے ہیں پائے در پہ بغیر تاخیر کیے ہوئے, بغیر وقفہ کیے ہوئے فوراً وضو کرتے رہنا چاہیے, اعضائے وضو کو دھلتے رہنا چاہیے. یہ 8ویں شرط ہے. اور 9ویں شرط ہے اعضائے وضو کو دھلنے میں ترتیب اختیار کرنا ضروری ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس ترتیب سے وضو کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم پہلے چہرہ دھلو, پھر ہاتھ دھلو کیونوں سمیت, پھر سر کا مسح کرو, پھر پیر کو ٹخنوں سمیت دھلو, اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتایا ہے. اسی ترتیب سے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے. یعنی وضو کی صحت کے لیے, صحیح ہونے کے لیے ترتیب کا ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی پہلے پیر دھلے پھر چہرہ دھلے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا. تو یہ 9ویں شرط تھی کہ وضو میں ترتیب کے ساتھ دھلنا ضروری ہے. اور 10ویں شرط ہے کہ تمام اعضائے وضو کو دھلنا ہے. یعنی جتنے اعضاء کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, ان تمام اعضاء کو وضو میں دھلنا ضروری ہے. اگر کوئی عضو چھوڑ دیتے ہیں وضو میں, حتیٰ کہ وضو میں عضو کا کچھ حصہ بھی رہ جاتا ہے, تب بھی وضو نہیں ہوتا ہے. پورا عضو چھوڑ دیں یا عضو کا کچھ حصہ جو ہے سوکھا ہوا رہ جائے, خشک رہ جائے, تب بھی وضو نہیں ہوتا ہے. تو یہ وضو کی 10 شرطیں ہیں, وضو کے 10 شرائط تھے. اہل علم نے ایک اور شرط بیان کی ہے, 11ویں شرط, اور اس کا تعلق ہے حدث دائمی سے. حدث جس کا تعلق جسم سے ہے, اور خبث کا تعلق جسم, کپڑا اور زمین سے, تینوں چیزوں سے. تو وہ حدث جو دائمی ہو, کسی انسان کے ساتھ حدث برابر رہ رہا ہو, لگاتار ہوتا ہو. دائمی حدث کا مطلب یہ ہے جیسے کسی آدمی کو پیشاب کے قطرے آ رہا ہے, برابر آ رہا ہے, تو دائمی وہ حدث کا شکار ہے. کسی آدمی کو گیس کی شکایت ہے, برابر ہوا خارج ہوتی ہے, اس پر کنٹرول نہیں ہے, علاج کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, اب اس کا حدث دائمی ہے. کسی عورت کو استحاضہ کی شکایت ہے, استحاضہ میں برابر خون گر رہا ہوتا ہے, اب یہ حدث کیا ہے؟ کنٹینیو ہے, برابر ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرنا ہے. نماز کا وقت داخل ہو جائے پھر یہ آدمی وضو کرے, اس کے بعد نماز پڑھے. نماز کے وقت سے پہلے اگر وضو کر رہا ہے اور نماز کا وقت بعد میں داخل ہوا تو پہلے والا وضو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں فرق؟ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ دائمی مریض یا دائمی جو ہے حدث لگا ہوا کسی کے ساتھ, وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کی حالت میں تھا, اب وقت داخل ہوا ہے بعد میں, تو پہلے والا وضو نہیں مانا جائے گا, پھر سے اس کو دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. تو یہ 11ویں شرط ہے.
وضو کے شرائط آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آتے ہیں چوتھا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وضو کے فرائض سے متعلق. وضو کے فرائض اور واجبات، یہ دو لفظ ہیں، فرض اور واجب. بعض اہل علم جو ہے ان دونوں کلمہ کے درمیان فرق کرتے ہیں. واجب الگ ہے اور فرض الگ ہے. فرض کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، واجب کہتے ہیں جو ظنی دلیل سے، خبر احاد سے ثابت ہو. حالانکہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ وہی چیز فرض ہے، وہی چیز واجب ہے. فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے شریعت میں. فرض اور واجب اسے کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہو، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کو واجب بھی کہیں گے، فرض بھی کہیں گے. تو فرض کی یا واجب کی تعریف کیا ہے؟ جس کا کرنا واجب ہو، اگر چھوڑتے ہیں تو سزا ملے گی اور کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. یہ واجب کی یا فرض کی تعریف ہے. کرنا ضروری ہوتا ہے اور کرنے پر ثواب ملتا ہے، چھوڑنے پر سزا ملتی ہے. چھوڑنے پر سزا ملتی ہے، یہ واجب کی تعریف. تو فرض اور واجب یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. تو وضو کے فرائض اور واجبات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. وضو کے 6 فرائض ہیں. وضو کے 6 فرائض. اللہ تعالیٰ نے کتنے اعضاء کو دھلنے کا حکم دیا ہے؟ 4 اعضاء کو. تو یہ 4 فرائض یہ ہو گئے. ان میں 2 اور ایڈ کر لیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلے آپ سن لیں، اس لیے میں نے بتا دیا کہ قرآن کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ فرائض کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وضو کے فرائض میں پہلے نمبر پر ہے پورے چہرے کو دھلنا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ چہرہ دھلو، اپنے چہرے کو دھلو. چہرہ دھلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس لیے اپنے چہرے کو دھلیں گے اور پورے چہرے کو دھلیں گے. آج آپ کو پورا چہرہ بتاتے ہیں، چونکہ وضو کرتے ہیں 5 وقت وضو کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی جب بھی نماز پڑھنا ہو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وضو ہمیشہ اور بار بار کرتے ہیں تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. چہرہ کسے کہتے ہیں اور وضو کرتے ہوئے کتنے حصے کو دھلنا چاہیے. چہرہ ہے جو ہمارے سامنے دکھتا ہے، نظر آ رہا ہے، فیس ٹو فیس، پیچھے والا نہیں. ہمارے آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سامنا جو ہو رہا ہے اس کو چہرہ بولتے ہیں. اس کا ایریا کیا ہے؟ لمبائی میں جہاں سے بال اگ رہا ہے، سر کا بال اگ رہا ہے، وہاں سے لے کر یہ جو تھوڑی ہے، تھوڑی کے نیچے تک، آخری حصے تک، یہ لمبائی کا حصہ چہرے کا. اور چوڑائی میں کان سے کان تک، کان سے کان تک. جب وضو کریں گے تو یہ جو چہرہ ایریا آپ کو بتایا، یہ ایریا دھلنا پڑے گا. بعض لوگ جلد بازی میں وضو کرتے ایسے پانی مار دے، ایسے مار دیا، وہ صحیح سے نہیں مارتے ہیں. جبکہ پیشانی کا جو اوپری حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، پیشانی کے اوپری حصے تک. چہرہ کا ایریا سمجھ میں آ گیا؟ کہاں سے کہاں تک بتائیں کوئی؟ لمبائی میں جہاں سے بال اگ رہا ہے وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور دونوں چوڑائی میں دونوں کان کے درمیان کا حصہ، یہ جو ہے چہرے کا حصہ ہے. اس حصے کو پورے حصے کو دھلنا ضروری ہے. تو پہلا فرض آپ کو بتا دیا، پورے چہرے کو دھلنا ہے. اور چہرہ دھلتے ہوئے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا چہرے ہی میں داخل ہے. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چہرے میں داخل ہے، کیونکہ ناک اور منہ یہ چہرے کا حصہ ہے. اس لیے جب تک ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے یا کلی نہیں کریں گے آپ کا وضو درست نہیں ہوگا. صرف چہرہ دھلنا کافی نہیں ہے، ناک اور جو ہے منہ میں کلی کرنا بھی ضروری ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے حج کے مہینوں میں یا عام دنوں میں بھی ایک شارٹ کٹ وضو آیا ہے. کچھ مولوی اس کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں اور اپنے گھر میں وہ سامان بیچ بھی رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ایک اسپرے ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، پانی والا اسپرے والا بوتل ساتھ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بتاتے ہیں کہ اسپرے سے اپنے چہرے پر پانی مار لو، اسپرے سے ہاتھ پر پانی مار لو، اور جو ہے کلی کرنے کی یا ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ناک میں پانی نہیں ڈالتے ہیں یا کلی نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترغیب دی ہے کہ جو روزہ دار نہ ہو وہ جو ہے ناک میں پانی زیادہ چڑھائے. وہ بالغ فی الاستنشاق، کہ تم ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یہ حکم دیا گیا. اور میں بتایا کہ جہاں آرڈر ہو وہ کام ضروری ہوتا ہے. تو ناک میں پانی چڑھانا ہو یا کلی کرنا ہو یہ چہرے میں داخل ہے اور یہ واجب ہے. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو اسپرے والی بوتل سے
وضو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اعضا بھی مل کر کے دھل کے بڑھیا سے وضو کرنا ہوتا ہے، پیر بھی دھلنا ہوتا ہے، کلی بھی کرنا ہے، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے. جب تک وضو صحیح نہ ہو تب تک آپ کا جو ہے آپ کی عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی. تو پہلا فرض آپ کو بتایا کہ پورے چہرے کو دھلنا ہے. دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کہنی سمیت دھلنا. دونوں ہاتھ کو کہنی سمیت دھلنا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ کو کہنی سمیت دھو لو. جب ہاتھ دھلیں گے تو کہنی سمیت دھولیں گے. عام طور سے دیکھتے ہیں جب ٹھنڈی کا مہینہ ہو اور جب جیکٹ وغیرہ لگائے رہتے ہیں، ٹائٹ لباس ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آدمی اوپر کرتا ہے، یہاں تک دھل لیتا ہے، باقی جہاں تک دھلنا چاہیے اس حصے تک پانی نہیں پہنچاتا ہے. ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا. ہاتھ جو ہے کہنی سمیت دھولنا ہے، کہنی کو بھی ٹچ کرنا ہے اور یہاں تک پورا جو ہے ہاتھ دھلنا ہے. دونوں کہنی کو دھلنا ہے، دونوں ہاتھ کو کہنی سمیت دھلنا ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں. مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے شروع میں آپ ہاتھ کلائی تک دھلتے ہیں، 3 مرتبہ دھلتے ہیں نا، یہ محض سنت ہے. یہ کیا ہے؟ صرف سنت. چھوڑ دیتے ہیں تب بھی آپ کا وضو درست ہو جائے گا. لیکن جب ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں، چہرہ دھلنے کے بعد جب آپ دوسرا فرض پورا کرتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، تو وہ ہاتھ دھلیں گے یہاں سے ناخن سے لے کر کہنی سمیت تک دھلیں گے. شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا اس سے پہلے. جب آپ ہاتھ دھلتے ہیں تو یہیں سے دھلتے ہیں، ایسے ہے نا، ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا پورا ہاتھ دھلو اور کہنی سمیت دھلو. تو جب ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں چہرہ کے بعد، اب یہ دھلنا یہ واجب اور فرض ہے. پہلے جو آپ شروع میں 3 مرتبہ دھلے ہیں یہ سنت میں سے، یہ بھی دھلنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دھلا ہے. لیکن جب آپ ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی ضروری ہے کہ آپ ناخن سے لے کر یہ کہنی سمیت 3 مرتبہ ہاتھ دھلیں. اس لیے یہ چیزیں، یہ مسائل جاننا آدمی کے لیے ضروری ہے. انجانے میں بہت سا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہاتھوں کو کہنی سمیت آپ دھلیں گے اور رگڑ کر دھلیں گے، اچھے سے دھلیں گے. تیسرا فرض ہے وضو کے اندر پورے سر کا مسح کریں گے. پورے سر کا ہاتھ پہ پانی لے کر کے چھوڑ دیں گے، ہاتھ گیلا کر لیں گے. ہاتھ جہاں سے بال شروع ہو رہا ہے، چہرے میں بال شروع ہونے تک آپ نے دھل لیا تھا، اب اوپر والا باقی ہے، تو جہاں سے بال اگ رہا ہے وہاں سے ہاتھ پیچھے گدی تک لے جائیں گے، آخری حصے تک جہاں تک بال اگ رہا ہے. ایسے نہیں یہاں تھوڑا آگے گئے پیچھے لے کے گئے پھر چھوڑ دیا آگے لا کر کے، نہیں، وہ لے کر کے نیچے تک وہاں تک لے کے جائیں گے جہاں تک بال نکل رہا ہے. گدی اسے کہتے ہیں. گدی تک، گدی کے آخری حصے تک ہاتھ کو لے کے جانا ہے. پھر اس کے بعد انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسح کریں گے. یعنی سر کا بھی مسح کرنا ہے اور پورے سر کا مسح کرنا ہے اور کان کا بھی مسح کرنا ہے. کان کا مسح اس لیے کرنا ہے کہ کان سر میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سر کا مسح کرو، تو سر کا مسح کرنا ہی یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کان کا بھی مسح کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاذنان من الراس، یہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کان سر کا حصہ ہے تو سر کا بھی مسح کریں گے، کان کا بھی مسح کریں گے. اور کان کا مسح کرنے کا عملی جو ہے ثبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے موجود ہے. تو کان کا بھی ہم مسح کریں گے. بہت سے لوگ مسح میں پورے سر کا مسح نہیں کرتے ہیں، کچھ بال ٹچ کر لیتے ہیں یا تھوڑا بہت مسح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے مسح کرتے ہوئے گردن کا بھی مسح کرتے ہیں، جبکہ گردن کا مسح کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سر کا مسح کرو اور پورے سر کا مسح کرنا ہے. صرف سر کا اور کان کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح نہیں کرنا ہے. اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ سے یہی منقول ہے. ائمہ ثلاثہ سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں. ائمہ ثلاثہ میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے یہاں گردن کا مسح ثابت نہیں. امام حنیفہ کے یہاں گردن کا مسح ہے. البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے. کسی بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ گردن کا مسح کیا جائے گا. صرف سر کا مسح کیا جائے گا، اس میں کان بھی داخل ہے. تو یہ تیسرا فرض آپ کو بتایا وضو کا. تیسرا فرض جیسے اللہ تعالیٰ نے 4 فرائض قرآن میں بیان کیے، تیسرا فرض میں نے بتا دیا. اور چوتھا فرض جو آخری فرض قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلنا، ٹخنوں تک دھلنا، دونوں پیر کو ٹخنوں تک دھلنا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کا فرمان ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیر کو دھلو ٹخنوں سمیت. تو جو ٹخنا ہے اس سمیت پیر کو ہمیں دھلنا چاہیے. یہ وضو کے 4 فرائض قرآن میں مذکور ہیں.
4 کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ وضو میں ایک پانچویں جو ہے چیز ہے، 5واں فرض ہے، وہ ہے ترتیب سے دھلنا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اسی ترتیب سے اعضائے وضو کو دھلیں گے۔ اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ چہرہ دھلو، چہرہ دھلیں گے، پھر کہا کہ ہاتھ دھلو تو ہاتھ دھلیں گے، پھر کہا کہ سر کا مسح کرو، سر کا مسح کریں گے، پھر پیر دھلنے کے لیے کہا تو پیر دھلیں گے۔ تو یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اسی ترتیب سے ہم وضو کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے وضو کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 235 نمبر کی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، اس میں اسی ترتیب سے جیسے قرآن میں آیا ہے، اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اس طریقے سے وضو کر کے انہوں نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ تو 5واں واجب کیا بتایا آپ کو؟ ترتیب۔ وضو میں ترتیب کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی الٹ پلٹ کر کے وضو کرتا ہے، بغیر ترتیب کے وضو کرتا ہے، اعضائے وضو دھلتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ 5ویں چیز تھی۔ اور 6واں واجب ہے موالات۔ موالات ابھی آپ کو بتایا تھا، وضو کے شرائط میں موالات کا مطلب کیا ہے؟ پے در پہ وضو کرنا۔ وضو کر رہے ہیں، اعضائے وضو دھل رہے ہیں، پے در پہ، اس میں لیٹ نہیں کرنا، وقفہ نہیں کرنا۔ ایک حصے کو دھلا آپ نے، پھر دوسرے حصے کو فوراً دھلیں گے، تیسرے حصے کو فوراً دھلیں گے، تو اس کو موالات کہتے ہیں، پے در پہ اعضائے وضو کو دھلنا۔ اب اس کی دلیل کیا؟ میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، ترتیب کی بھی دلیل دے دی اور موالات کی دلیل دے رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر ہے، 175 نمبر کی حدیث ہے، جسے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ خالد بن معدان، یہ تابعی ہیں، خالد بن معدان، یہ کسی صحابی کے واسطے سے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ اس کے پاؤں کی پیٹھ پر 1 درہم کے برابر جگہ تھی، یعنی وہ آدمی نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پیر پر دیکھا کہ 1 درہم کے برابر جگہ خشک تھی، یعنی وہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو، جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ کس لیے حکم دیا؟ اس لیے کہ پیر پر تھوڑا سا حصہ پانی نہیں پہنچا تھا، خشک رہ گیا تھا، تو تھوڑا حصہ خشک رہنے کی وجہ سے وضو نہیں مانا جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حدیث سے ہم دلیل پکڑ رہے ہیں اس بات کے لیے کہ اگر صرف وہی دھلنا کافی ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وضو کرنے کا حکم نہیں دیتے، بولتے جاؤ تم پیر دھل لو، تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ نے صرف پیر دھلنے کے لیے نہیں کہا، آپ نے کیا کہا؟ دوبارہ وضو دہراؤ۔ تو اس میں اہل علم نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے جیسے ہاتھ دھلا ہم نے اور تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا، پھر اس کے بعد سر کا مسح کر رہے، بعد میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا، اگر اسی وقت ہم نے دیکھ لیا، اسی وقت اگر دھل لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ٹائم ہو جائے، تاخیر ہو جائے، وقفہ ہو جائے، یا ایک حصہ تب تک خشک ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ حصہ پر پانی نہیں پہنچا ہے، تو از سر نو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی جراب لگائے ہوتا ہے، وضو کر لیا لیکن جراب پر مسح کرنا بھول جاتا ہے، اس وقت اسے لگا کہ میں نے کر لیا، کچھ دیر کے بعد جو پتہ چلتا ہے میں نے جراب پہ تو مسح نہیں کیا تھا، اب وہ جراب پر مسح نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تاخیر ہو گئی ہے، تاخیر ہونے کی وجہ سے از سر نو سے وضو بنانا پڑے گا۔ لیکن فوراً کچھ دیر کے بعد پتہ چل جائے جراب پر ہم نے مسح نہیں کیا ہے، تو فوراً اگر مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو کاؤنٹ ہو جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ تو وضو کے کتنے فرائض آپ کو بتائے؟ 6 فرائض۔ 6 کو آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ 6 کو آپ ایسے یاد رکھیں کہ 4 کو تو اللہ نے بیان کر دیا اکٹھے قرآن میں، اور 2 جو ہے ایک ترتیب ہے اور ایک موالات، ان 2 کو جوڑ کر کے 6 فرائض وضو میں ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ان 6 فرائض کے ذریعے ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے۔ کہ یہ وضو کے فرائض ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اب آتے ہیں وضو کی سنتیں بیان کرتے ہیں آپ سے۔ سنت، فرائض بتا دیا، فرائض کی تعریف بتایا۔ فرض وہ سے کہتے ہیں کہ اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ کریں تو سزا ملے گی، کرتے ہیں تو ثواب ملے گا۔ سنت کا مسئلہ یہ ہے، سنت پر عمل کرتے ہیں ثواب ملے گا، اگر نہیں عمل کرتے ہیں تو گناہ نہیں ملے گا۔ سنت پر اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن کرنے سے
ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کے سامنے وضو کی سنتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر وضو کی سنت میں یہ ہے کہ وضو کے آغاز میں، شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے وضو کے آغاز میں جب وضو کرنے لگ جائیں۔ اب اس میں اختلاف کرتے ہیں اہل علم، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، فرائض میں سے ہے، واجب میں سے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صرف سنت اور مستحب ہے۔ اور صحیح اور درست بات، قوی موقف یہی ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ بھول جاتا ہے تو اس کا وضو درست مانا جائے گا، اور اگر وضو کرتے ہوئے درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، یا وضو کرنے کے بعد یاد آیا کہ بسم اللہ اس نے نہیں پڑھا تھا تو اس کا وضو درست ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو بھول چوک کو ویسے ہی ہم سے معاف کر دیا ہے، بھول چوک ہم سے معاف ہے، دوسرا یہ کہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بھول گیا تھا تو اس کا وضو درست مانا جائے گا۔ ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جو اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ کہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا ہے، حالانکہ دیگر اور نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا مستحب معلوم ہوتا ہے، واجب نہیں ہے، مستحب۔ ایک چیز وضو کی ایک دوسری سنت ہے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا مسنون ہے، جب بھی آپ وضو کریں تو مسواک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند مع کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پر شاق نہ گزرتی تو میں ہر نماز کے وقت امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا۔ حکم کا مطلب آرڈر دے دیتا، واجبی حکم دے دیتا، تو آپ نے واجبی حکم نہیں دیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسواک کرنا ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مستحب اور مسنون ہے۔ وضو کی ایک تیسری سنت ہے کہ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھلنا چاہیے۔ وضو کے آغاز میں دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھلنے کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے وضو کی ایک سنت ہے کہ جو آدمی روزہ دار نہیں ہے، جو بغیر روزہ دار نہیں ہے، وہ آدمی کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرے، یعنی کلی زیادہ پانی لے کے کرے اور ناک میں زیادہ پانی چڑھائے، لیکن روزہ دار ہے تو ناک میں پانی چڑھانے میں اور کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حلق جو ہے کھلا ہوا ہے اور وہ پانی نیچے گرنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ناک کا حصہ بھی کھلا ہوا، ناک میں پانی زیادہ چڑھاتے ہیں تو اندر جانے کا خطرہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں زیادہ پانی نہ ناک میں چڑھانا چاہیے، نہ زیادہ پانی سے کلی کرنا چاہیے۔ البتہ روزہ دار نہ ہو تو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو الا ہے کہ تم روزے دار ہو، روزہ کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرو۔ تو ایک سنت یہ تھی۔ 5ویں سنت ہے وضو کی دلک۔ وضو میں دلک کرنا چاہیے، یعنی جب کوئی عضو دھلے تو رگڑ کر کے مل کر کے دھلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جیسے ہاتھ اور بازو دھلتے تھے رگڑتے تھے، مل کر کے دھلتے تاکہ پانی جلد تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، خلال کیا کرتے تھے، جیسے داڑھی کا خلال کرتے، نیچے داڑھی کے نیچے سے پانی مارتے تھے اور داڑھی میں انگلی ڈال کر کے خلال کرتے تھے۔ تو یہ انگلی کا خلال کرنا، ہاتھ کی انگلی ہو، پیر کی انگلی ہو اور داڑھی ہو، اس کا خلال کرنا مسنون ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے ہاتھوں تک پانی پہنچ گیا ہو، اگر پانی نہ پہنچا ہو تو پھر پانی پہنچانا تو واجب ہے۔ پانی پہنچ گیا ہے تو صرف خلال کرنا سنت ہے، انگلیوں کے درمیان پیروں کی انگلیوں میں یہ سنت ہے، اور اسی طریقے سے داڑھی میں بھی خلال کرنا یہ مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ 6ٹھی سنت ہے ہاتھوں اور پاؤں میں دائیں جانب کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ہاتھ اور پیر کو دھلنے میں دائیں جانب کو مقدم رکھنا چاہیے، یعنی جب ہاتھ دھلیں تو دایاں ہاتھ دھلیں پہلے، پھر بایاں ہاتھ دھلیں، پیر دھلیں تو پہلے دایاں پیر دھلیں، پھر اس کے بعد بایاں پیر دھلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے، جیسے کنگھی کرتے یا آپ جو ہے کوئی جو ہے کام کرنا شروع کرتے، طہارت کرتے، جوتا پہنتے یا کوئی کام کرتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں
युअजिबुहु अत्तयम्मुन फी तनअुलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्लिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आती थी, दाएं तरफ से काम करना, दाएं तरफ से काम करना आपको पसंद आता था। किस चीज़ में? तनअुलिही, जूता पहनने में, कंघा करने में, पाकीज़गी हासिल करने में, तहारत में और हर काम में। ये सही बुखारी की हदीस है 168 नंबर की। लेकिन जब आप नजासत ज़ाइल करेंगे, नजासत को धुलेंगे, उस वक्त बाएं हाथ का इस्तेमाल करना है। नजासत को धुलने के लिए, नजासत साफ़ करने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करना है। शर्फ़ का जो काम है, शर्फ़ का और इज़्ज़त वाला बेहतरीन और अच्छा काम जो है दाएं से करेंगे, और अगर नजासत और गंदगी वाला काम हो तो बाएं हाथ से करेंगे। ये छठी सुन्नत है। सातवीं सुन्नत है चेहरे, हाथों और पैरों को 3 मरतबा धुलना है। चेहरे को भी, हाथ को भी, पाँव को भी 3 मरतबा धुलना सुन्नत है। लेकिन एक मरतबा धुलना भी एक मरतबा धुलना ज़रूरी है। सही बुखारी की हदीस है 157 नंबर की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाए वज़ू को एक मरतबा धुला है। तो एक मरतबा भी धुलना साबित है, 2 मरतबा भी धुलना साबित है, और 3 मरतबा भी धुलना साबित है। वज़ू की एक सुन्नत है कि जब हम वज़ू कर लें तो वज़ू के बाद वज़ू की दुआ पढ़ें। ये पढ़ना मसनून है। और वज़ू की दुआ क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सही मुस्लिम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी वज़ू करे, अच्छी तरह कामिल वज़ू करे, अच्छी तरह कामिल वज़ू करे और ये दुआ पढ़े, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहिए आदमी दाखिल हो सकता है। और तिरमिज़ी के अंदर ये अल्फाज भी आए हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। तो इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। इतनी मुकम्मल दुआ पढ़ेंगे। ये मसनून, अगर कोई कभी छूट जाए तो फिर भी आपका वज़ू दुरुस्त माना जाएगा, लेकिन पढ़ना चाहिए, इसमें काफ़ी सवाब है। तो वज़ू की सुन्नतें आपके सामने मैंने बयान कर दी। अब आते हैं वज़ू के नवाक़िज़ बयान करते हैं, किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। पहली चीज़ इस बारे में है कि सबीलैन, यानी आगे पीछे की जो शर्मगाह है, उस शर्मगाह से जो भी चीज़ खारिज हो उससे वज़ू टूट जाता है। जो भी चीज़, चाहे पेशाब हो, पाखाना हो, मनी हो, मज़ी हो, इस्तिहाज़ा का खून हो, या हवा खारिज हो जाए, इन सारी चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। सबीलैन जिसे बोलते हैं, सबीलैन से जो कुछ भी खारिज हो इससे वज़ू टूट जाता है। इसमें अगर ख़ातून को कभी कभी आगे की तरफ से भी हवा खारिज होने का एहसास होता है, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। पीछे वाले हिस्से से हवा खारिज होती है तब जो है वज़ू टूटेगा। ये हवा का मसला बताया। बाकी और भी नजासत का मसला, आगे से नजासत निकले, पीछे से नजासत निकले, दोनों जगह से निकले, किसी भी किस्म की नजासत निकले, इससे वज़ू टूट जाता है। ये एक पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ है बदन के इन दोनों हिस्सों के अलावा बदन के किसी हिस्से से नजासत निकले, इसमें इख्तलाफ है। आगे पीछे शर्मगाह के अलावा बदन के किसी और हिस्से से नजासत निकले, जैसे मुंह से कै निकले, नाक से नक्सीर निकले, तो इस तरह का खून अगर निकलता है, ये भी नजासत है, ये भी नजीस है, नापाक है, तो इसके निकलने से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता है, अहले इल्म का इसमें इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं अगर ज़्यादा तादाद में नक्सीर निकले, खून निकले, ज़्यादा जो है मिक़दार में कै आ जाए तो वज़ू टूट जाएगा। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा मिक़दार में आए या कम मिक़दार में आए तो वज़ू नहीं टूटता है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह का यही मौक़िफ़ है और यही दुरुस्त मालूम होता है कि कै आने से वज़ू नहीं टूटता, खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता। खून निकलने से मुताल्लिक़ तो मुतअद्दिद हदीस मिलती हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो बरशी और जो है तलवार मारी गई तो आपको खून निकल रहा था, फिर भी आपने नमाज जारी रखी। मैदान जंग में सहाबे किराम को तलवार लग जाती और वो जो है नमाज जारी रखते थे खून निकलते हुए भी। तो खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता और कै आने से भी वज़ू नहीं टूटता है, चाहे ज़्यादा मिक़दार में खून निकले या कम मिक़दार में खून निकले। इस मामले में सही मसला यही है। तीसरी चीज़ है अक्ल का ज़ाइल होना या अक्ल पर पर्दा पड़ जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। अक्ल जो है हमेशा के लिए ज़ाइल हो जाए या अक्ल पर कुछ देर के लिए पर्दा पड़ जाए, इससे वज़ू टूट जाएगा। हमेशा के लिए अक्ल ज़ाइल हो, जैसे दीवाना और मजनू है, अक्ल हमेशा के लिए जब तक वो आदमी है तब तक अक्ल जो है उसके पास नहीं रहेगी।
تو ایسے آدمی کا وضو نہیں ہوگا. وضو کے لیے ضروری ہے عقل کا ہونا اور عقل کا پایا جانا. اور کچھ دیر کے لیے عقل پر پردہ پڑ جائے اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے. جیسے سو جائے, بے ہوش ہو جائے, نشے کی حالت میں آ جائے, یہ تین چیز. کچھ دیر کے لیے سوئے, آپ کا وضو ختم ہو گیا. نشہ آ جائے, نشہ اگر استعمال کر لیا, نشے میں آدمی ہو, وضو ٹوٹ جائے گا. یا بے ہوش ہو جائے تو بھی جو ہے آدمی چوٹ لگنے سے, گرنے سے, کسی چیز سے بے ہوش ہو جائے, اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ چیزیں وضو توڑنے کے قبیل سے ہیں کہ عقل زائل ہو جائے نیند سے, یا جو ہے بے ہوشی سے, یا اسی طریقے سے جنون سے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند کا مسئلہ سمجھ لیں, نیند اگر گہری ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند اگر کم ہو یعنی اونگ ہو, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ جو ہے وہ اونگنے لگتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے عشاء کی نماز میں وہ بیٹھے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں, بہت دیر تک اونگ آنے لگتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جاتے, وضو نہیں کرتے تھے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن گہری نیند آ جائے, انسان کا احساس ختم ہو جائے, شعور ختم ہو جائے, تو وہ آدمی اس آدمی کا وضو ختم ہو جاتا ہے. اور آدمی نیند کی حالت میں کیسے جانیں گے؟ جیسے بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ گر جائے, رال ٹپکنے لگے, یا آدمی جو ہے خراٹا لینے لگے, یا اس کو جو ہے باہری دنیا کی کچھ خبر نہ ہو, احساس اس کا ختم ہو جائے, تو سونے کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت اگر آ جائے تو اس کا جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ہلکی پھلکی نیند ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے, بغیر کسی حائل کے شرمگاہ کو ٹچ کر لیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. بغیر کسی حائل کے, کوئی پردہ نہ ہو, ڈائریکٹلی اگر شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں آگے یا پچھلی شرمگاہ کو, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. مرد ہو یا عورت ہو, اگلی یا پچھلی شرمگاہ ہو, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من مس ذکرہ فلیتوضا, جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے وہ وضو کرے. یا اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے, من مس فرجہ فلیتوضا, جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے دھولے تو وہ وضو کرے. تو ذکر اور فرج میں تھوڑا سا فرق ہے. ذکر کہتے ہیں مردوں کی شرمگاہ کو, اور فرج بولتے ہیں, یہ مرد عورت سب کے لیے عام ہے, اور آگے کے لیے بھی پیچھے کے لیے بھی ہے. تو گویا کہ چاہے اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو, اگر بغیر پردے کے چھو لیتے ہیں, ٹچ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کپڑا پہنے ہوئے ہیں, کپڑے پر سے ٹچ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یا کوئی ڈاکٹر جو ہے اپنے ہاتھ میں دستانہ لگا کر اگر جو ہے چھوتا ہے, پیچھے والے حصے آگے والے حصے کو ٹچ کرتا ہے, اگر وہ وضو میں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بغیر پردے کے اگر چھوتے ہیں تب وضو ٹوٹے گا. اس میں ایک مسئلہ ہے خواتین سے متعلق, خواتین بچوں کی نجاست صاف کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں مشقت ہے, عورت بار بار بچے کی نجاست کو صاف کرتی ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے, کیونکہ وہ ویسے بھی بچہ ہے. لیکن اس میں بھی صحیح اور درست بات یہی ہے کہ بچے کی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگنے سے, نجاست کی صفائی کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس میں یہ مسئلہ بھی. اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ ہے وضو ٹوٹنے سے متعلق, اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو کیا ہم وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو وضو کر لو, اور اگر نہ چاہو تو وضو نہ کرو. پھر اس نے دوسرا سوال کیا, اگر ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اگر اونٹ کا گوشت کھاتے ہو تو وضو کرو. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 360 نمبر کی حدیث ہے. حدیث ہونے کے باوجود بعض لوگ اس کو نہیں مانتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ حدیث کے اندر صحیح حدیث ہے یہ. اور اس معاملے میں امام احمد بن حنبل کا یہی موقف ہے. لیکن ائمہ ثلاثہ, امام احمد کے علاوہ امام حنیفہ, امام مالک اور امام شافعی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. بہرکیف اختلافی مسئلہ ہے, ائمہ کا اختلاف اپنی جگہ, لیکن حدیث رسول سے جو ثابت ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا. اور چھٹی چیز ہے وضو ٹوٹنے سے متعلق ارتداد. اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. مرتد ہونے سے اس کا اسلام ہی چلا گیا, جبکہ وضو کے لیے اسلام شرط ہے, مسلمان ہونا ضروری ہے. اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ,
کہ جو آدمی ایمان کا انکار کرے اس کا عمل ہی باطل ہو جاتا ہے، تو اس کا جو بھی عمل ہو، اسلام ہے، وضو ہے، عبادت ہے، سب عمل باطل ہو جاتا ہے، تو اس کا وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بعض غلط فہمیاں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، معاشرے میں بعض غلط فہمیاں ہیں کہ ان باتوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جیسے لوگوں میں مشہور ہے یا عورتوں میں مشہور ہے دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات صحیح نہیں، دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں چہرہ سر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا بال نظر آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ سر کھل جائے یا بال کھل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم ننگار ہو جائے یا کوئی عضو جو ہے، کوئی سطر جو ہے کھل جائے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ سطر کھل جائے، جسم ننگا ہو جائے، اس سے وضو جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر شرمگاہ کو ٹچ کرتے ہیں بغیر حائل کے تب وضو آپ کا ٹوٹے گا، ورنہ سطر کھل جانے سے، پورا بدن بھی کھل جانے سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے عورت کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یا عورت کو بوسہ لینے سے وضو کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ گالی دینے سے یا کوئی برا کام کر لینے سے، اسے نہیں کرنا چاہیے برا کام، نہ گالی دیں، لیکن اگر زبان سے گالی نکل جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو شک ہو جائے کہ ہوا نکلی ہے نہیں نکلی، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شک سے وضو نہیں ٹوٹے، یقین ہو کہ ہوا نکلی ہے تبھی جا کر کے وضو ٹوٹے گا۔ اور کیسا یقین ہونا چاہیے کہ یا تو آپ ہوا سنے ہوں، ہوا کی آواز سنے ہوں، یا آپ کو بدبو محسوس ہو، تب جا کر آپ کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ساتواں مسئلہ ہے وہ اعمال جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے لیے وضو کرنا چاہیے؟ ایک تو نماز ہے، نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے، اور ایک ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ اباح فیہ الکلام، کہ نماز، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ایک قسم کی نماز ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ایک قسم کی نماز ہے، اور یہ ایسی نماز ہے جس میں بات کرنا جائز ہے۔ نماز میں بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن طواف بھی نماز ہے، اور ایسی نماز ہے جس میں بات کرنا جائز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز قرار دیا ہے۔ جب نماز قرار دیا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اب ایک اختلافی مسئلہ یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر قرآن مجید کو براہ راست، یعنی مصحف کو براہ راست ہاتھ سے چھوتے ہیں تو وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر قرآن کو بغیر وضو کے بھی چھوتے ہیں، ٹچ کرتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن یہ پوری انسانیت کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، پورے سارے لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات لکھ کے جو ہے بادشاہوں کے نام بھیجا ہے۔ وہ بادشاہ مسلمان نہیں تھے اور غیر مسلم تھے، انہوں نے قرآن کی آیتوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ اگر قرآن باوضو ہو کر ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط میں آیات نہیں لکھتے۔ دوبارہ کہ آپ یہ قرآن پوری دنیا کے لیے، ساری امت کے لیے، کسی ہندو کو اگر دینا چاہیں تو اس کو کہیں گے آپ غسل کرو، اس کو کہیں گے آپ وضو کر کے چھو، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ساری انسانیت کے لیے کتاب ہے، تو بغیر وضو کے بھی مصحف کو چھو سکتے ہیں۔ لیکن جنوبی آدمی ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، جنوبی آدمی قرآن کو نہیں چھوئے گا۔ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو قرآن کو چھونے کے لیے دستانہ کا استعمال کرے، حیض کی حالت میں تلاوت کر سکتی ہے۔ اگر چھونا پڑ جائے، جیسے مدرسہ ہے، معلمہ ہے، طالبہ ہے، چھونے کی ضرورت پڑے تو دستانہ لگا کر آڑ کے ذریعے قرآن کو وہ چھو سکتی ہے، اس میں حرج نہیں۔ آٹھواں مسئلہ ہے جن موقع پر وضو کرنا مستحب اور مسنون ہوتا ہے وہ کون سے مواقع ہیں؟ ایک موقع ہے اللہ کا ذکر و قرآن کی تلاوت کرتے وضو کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ اسی طرح سے دوسرا موقع ہے ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی اگر آپ وضو کی حالت میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے ابھی میں وضو کی حالت میں عشاء پڑھ سکتا ہوں، لیکن اگر وضو کر لیتا ہوں عشاء کی نماز کے لیے تو یہ مستحب اور مسنون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ جنوبی آدمی اگر وضو کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ جنوبی آدمی کب؟ جب جمع کر کے سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے، یا ہم بستری کیا ہو اگر کچھ کھانا پینا چاہے تو وضو کر لے، یا ہم بستری کیا ہو دوبارہ اسی عمل کو کرنا چاہے تو وضو کر لے۔ یہ مستحب اور مسنون ہے، ضروری اور فرض اور واجب نہیں، لیکن یہ مستحب مسنون ہے۔ اس طرح سے احادیث سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے غسل سے پہلے وضو کرنا مستحب اور مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیا کرتے تھے تو پہلے وضو کرتے تھے پھر غسل کیا کرتے تھے، تو جو ہے جو غسل جنابت میں یا طہارت کا غسل کرنے میں پہلے وضو کرتے ہیں تو یہ جو ہے مسنون ہے۔ اگر کوئی وضو چھوڑ دیا ہے، پورے بدن کو صاف کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے سوتے وقت وضو کر کے سونا، یہ بھی مسنون اور مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کوئی آدمی وضو وہ جو سونے کے لیے آئے بستر پہ آئے تو وضو کر کے نماز کی طرح وضو کرے، پھر دائیں کروٹ پہ جو ہے لیٹ کر سوئے اور دعا پڑھ کے سوئے۔ اور اس طرح سے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر رات گزارتا ہے تو اس کے پاس اس کے قریب ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب وہ آدمی کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بخش دے، یہ آدمی وضو کی حالت میں سویا تھا۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے، صحیح الجامع کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی صحیح روایت ہے۔ تو یہ چند مواقع ہیں جہاں پر وضو کرنا مسنون اور مستحب ہے۔ یہ جو ہے چند احکام و مسائل وضو سے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔